بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص انس اور خلوص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ نزول وحی سے 1 سال پہلے سے حضرت ابوبکر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ آغاز وحی کے زمانے میں بسلسلہ تجارت یمن گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو قریش کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ملنے گئے۔ اثناء گفتگو میں حضرت ابوبکر نے تازہ خبر دریافت کی تو کہا، سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا مدعی نبوت بنا ہے۔ اس کے انسداد کے متعلق ہم تمہارے آنے کے منتظر تھے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور آیان قریش کو خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر کے خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ بعثت کے متعلق سوال کیا اور اسی جلسے میں قبول اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے ایک قسم کی جھجک اور ترد و فکر ضرور پائی، مگر ابوبکر کے جس وقت میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے بے جھجک قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر کا آئینہ دل پہلے سے صاف تھا، فقط خورشید حقیقت کی عکس انگی کی میر تھی، اور گزشتہ صحبتوں کے تجربوں نے نبوت کے خط و خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرفت حق کے لیے انتظار باقی نہ رہا۔ البتہ ان کے اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل آثار نے کلام کیا ہے۔ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا اسلام سب سے مقدم ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اس کا مقابلے میں ایسے اخبار و آثار بھی بکثرت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے امتیاز صرف اسی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے۔ محققین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تخفیفی دی ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، حضرت علی بچوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، اور حضرت ابوبکر صدیق آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے اول مومن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو معدن اسلام کے سب سے نایاب درخشاں جواہر ہیں، مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص بھی آپ ہی کی ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکے میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر اس بے بسی کی زندگی میں جان و مال، رائے مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازاں اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ مکے میں ابتدا جن لوگوں نے داعیِ توحید کو لبیک کہا ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی۔
جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان مظلوم بندگان توحید کو ان کے جفائے کار مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ چنانچہ حضرت بلال، عامر بن فہرہ، نذیرہ، نہدیدیہ، جاریہ وغیرہ نے اسی صدقہ جود و کرم کے ذریعے سے نجات پائی۔ کفار جب کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست تعدیہ دراز کرتے تو یہ مخلص و جانثار خطرے میں پڑ کر خود سینہ سپرد ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے۔ مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے بڑھ کر کہا، خدا تم سے سمجھے، کیا تم صرف ان کو اس لیے قتل کرو گے کہ ایک خدا کا نام لیتے ہیں؟ یہ مداخلت مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی اور سب کے سب ان پر جھپٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ عزیزوں نے آ کر بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ اس واردات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق گھر پہنچے ہیں تو یہ حال تھا کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہیں سے بال اکھڑ جاتے۔ اسی طرح ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ بن معیط نے اپنی چادر سے گلوئے مبارک میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے اور اس ناجہانی کی گردن پکڑ کر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ نعوذ باللہ، جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر ایک مجمع تبلیغ کی نیت سے کھڑے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینی شروع کی تو مشرکوں غیظ و غضب کے عالم میں ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ دوپٹے پرانے جوتوں سے ان کے چہرے کو اس طرح مارتا رہا کہ بعد میں ان کا چہرے کے قد و خال پہچاننے نہ جاتے تھے۔ بنو تمیم آپ کو اس حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ ان کو ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا۔ دن ڈھلے آپ کو ہوش آیا اور پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس پر ان کو برا بھلا کہا۔ اس وقت ام جمیل جو اسلام لا چکی تھی ان سے قریب ہوئیں تو انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ قریب کھڑی ہیں، سن لے گی۔ انہوں نے کہا ان کے سامنے کوئی حرج نہیں۔ ام جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح و سالم ہیں۔ انہوں نے کہا میرے اللہ کی نظر ہے کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ لیکن وہ دونوں رک گئیں۔ جب لوگوں کی آمد درفت بن گئی اور سناٹا ہوا تو وہ دونوں حضرت ابو بکر کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اثر پڑا۔ آپ نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی اور ان کو اسلام لانے پر آمادہ کیا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ جس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے حلقہ بغوش اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوفل بن خولید نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابو بکر کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی
اور درخت صفرے باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ مقام برمل غمات میں پہنچے تو ابن دغنا رئیس قارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک میں چلا جاؤں اور آزادی سے خدا کی عبادت کروں۔ ابن دغنا نے کہا، تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس و بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ ابن دغنا کے ساتھ پھر مکہ واپس آئے۔ ابن دغنا نے قریش میں پھر کر اعلان کر دیا کہ آج سے ابو بکر میری امان میں ہیں۔ قریش نے ابن دغنا کی امان کو تسلیم کیا اور کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر کریں، اعلانیہ عبادت کریں، نہ تلاوت کریں، ورنہ ہم خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے نوجوان مبتلا فساد ہو جائیں گے۔ عرصے تک حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی پابندی کی، آخر کار شوق دل نے مجبور کیا اور گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا کر نماز و تلاوت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت ابو بکر بے حد رقیب القلب تھے۔ تلاوت کلام مجید کے وقت زار و قطار روتے۔ یہ عالم دیکھ کر قریش کی عورتوں اور نوجوانوں کا ہجوم ہو جاتا اور مہوے حیرت ہو کر پرواہ نہ کر ایک دوسرے پر گرتے۔ اشرف قریش یہ حالت دیکھ کر گھبرا اٹھے اور ابن دغنا کو بلا کر کہا کہ ابو بکر شرائط سے امن پر قائم نہیں رہے، باہر مسجد میں با اعلان نماز و قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو اپنی عورتیں اور نوجوانوں کے گمراہ ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے، ان کو روکو ورنہ اپنی پناہ واپس لو، ہم تم سے بد عہدی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی کے ساتھ ابو بکر کو اعلانیہ نماز و قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ ابن دغنا نے آ کر ابو بکر سے یہ ماجرا کہا تو انہوں نے جواب دیا، تمہاری پناہ تم کو مبارک، میں اللہ کی پناہ سے خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔